یہ اسٹڈی سائیکل جو ہے وہ ہم نے مل کے سیک میں ساری تنظیموں کے ساتھ جو ہے کیا، جس کے اندر ہر تنظیم کے اندر سے ہمارے پاس 2 اسپیکرز ہیں جو موجود ہیں، جو ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے ہمارے مین موضوع کے اوپر، جو ہے کہ طلباء سیاست کیوں ضروری ہے. اسپیشلی طلباء نے جو ہے وہ کافی ہسٹوریکلی ہر ریولیوشن کے اندر دے ہیو بین ایٹ دا ہیلم آف ایوری ریولیوشنری موومنٹ، اور انہوں نے ایک بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے ڈفرینٹ موومنٹس آل اراؤنڈ دا گلوب اس کے اندر. اور پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، کیونکہ کیمپسز کے اندر ہم سے ایفیڈیوٹ سائن کروائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یونین سازی کے اوپر بالکل بین کر دیا گیا ہے. ہم جو ہے وہ فور فرنٹ کے اوپر نہیں آ سکتے ہیں. یونینس کے بین ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ ایک بنیادی پلیٹ فارم سے ہم محروم ہیں، جس سے طلباء اپنی آواز جو ہے وہ آگے بلند کرتے تھے. کیمپس کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کے جتنے بھی مسائل ہوتے تھے اس کے اوپر وہ باقاعدہ کوئی کام بھی کر کے دکھا سکتے تھے، اور ایڈمنسٹریشن نے بالکل ان کو سائڈ لائن کر دیا. جتنے بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ فیس سے ریلیٹڈ ہوں، ہاسٹل سے ریلیٹڈ ہوں، اب اسٹوڈنٹس کے پاس وہ پلیٹ فارم ہے ہی نہیں. اور اسپیشلی آئی تھنک پاکستان کے اندر اب ہمارا جب بھی ہم اپروچ کرتے ہیں کسی بھی کیمپس کے اندر، ہم کوئی یونٹ بناتے ہیں، ان کو اپروچ کرتے ہیں کہ وہ ہماری تقریبات کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہوں، تو ایک ڈی پولیٹیسائزیشن ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر جو طالب علم ہیں پاکستان کے اندر آلموسٹ 60% کی پاپولیشن ہے، لیکن وہ بالکل اس چیز سے بے دخل ہے. سیاست جو ہے وہ ایک ایسی چیز بنا دی گئی ہے، ایک گھنونی چیز سمجھی جاتی ہے، جس سے اسٹوڈنٹس کو بالکل انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا ہے، بالکل نکال دیا. اب ایسے ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پالیٹکس کو جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی پڑھائی کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے، ان کو پالیٹکس کے اندر حصہ ہی نہیں لینا چاہیے، جس کی وجہ سے پاور جو ہے وہ کافی حد تک انہی 22 فیملیز کے اندر کانسنٹریٹ ہو کے رہ چکی ہے. اور عام آدمی کے لیے جو بھی میسز کی جو پالیٹکس ہے وہ کافی حد تک پاکستان کے اندر ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں دعوت دینا چاہوں گی، ہمارے ساتھ PRSF کی جنرل سیکریٹری ہیں جو اس کے اوپر ڈیٹیل کے اندر بات کریں گی. فاطمہ شہزاد، آپ اس ٹاپک کو جو ہے اوپر آگے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ سب ساتھیوں کا سرکل میں آنے کے لیے. اور یہ سرکل ہم نے ایک خاص وقت میں کیا تو اس کا کانٹیکٹ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس والا جو کویسچن ہے یہ پھر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس لیے ہمارے سامنے ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو مسائل طلباء فیس کر رہے ہیں اس کنٹری میں، فی ہائکس کے، آن لائن کلاسز والی جو پوری چیز ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس کنٹری میں ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے. جو لوگ پیریفریز میں رہتے ہیں، بلوچستان، کشمیر، گلگت، جامو، ان کے پاس وہ انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے جو ان جو پریویلیج ہے، اور جو ایک پریویلیج اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس ہے. ہراسمنٹ والا ایشو، ملٹرائزیشن جو کیمپسز میں ہے، یہ والا ایشو. ابھی کچھ دن پہلے بلوچستان یونیورسٹی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ 2 اسٹوڈنٹس کو اٹھا لیا گیا ہے، ڈسپیئر کیا گیا ہے، اور ابھی تک اس پہ کوئی ابھی فالو اپ نہیں ہوا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس لیے اسٹوڈنٹ پالیٹکس والا کویسچن پھر آتا ہے ہمارے سامنے، کیونکہ بہت ڈیکیڈ سے، دہائیوں سے ادھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس بین ہی ہے، یونینس بین ہے. تو اسٹوڈنٹس میں ان کو اس طرح سے ڈی پولیٹیسائز کیا گیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس نہ ہی تو کوئی اختیار ہے، نہ کوئی پاور ہے کوئی بھی چیز چینج کرنے کی. یونیورسٹی ایڈمنس اکاؤنٹیبل نہیں ہے وہ جو بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو ملک کی سیاست ہے اس میں دور دور سے ان کو لگتا ہے ان میں کوئی کردار ہے ہی نہیں. تو ہمیں یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ایشوز کو جس طرح سے ڈی پولیٹیسائز میں کیا گیا، اور اب جیسا ڈسکورس ہوتا ہے میڈیا میں، ہم ایسے انڈیویجول ایشوز کو دیکھتے ہیں جبکہ وہ سارے سسٹم سے لنک ہوتے ہیں. یہ کوئی ایک حکومت کی بات نہیں ہے کہ PTI گورنمنٹ ہے، PMLN گورنمنٹ ہے، PPP گورنمنٹ ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس سسٹم کا جو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو انکریزنگلی ایجوکیشن جس میں پرائیویٹائز ہو رہی ہے. ہر دفعہ ہمارا ایجوکیشن بجٹ مزید کٹ جاتا ہے. ہم IMF کے اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام سارے فالو کرتے ہیں، اور
اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس بھی آپ دیکھیں HEC والے جو ان کی اس پہ رپورٹس ہیں اسکالرشپس ان کو کم ملتی ہیں, ان کو جو سروسز ملنی چاہیے. پبلک یونیورسٹیز کی فیس آلموسٹ اتنی ہو رہی ہے جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ہے. تو ورکنگ کلاس اسٹوڈنٹس کے پاس کہاں جائیں گے, ان کے پاس اچھے معیار کی تعلیم ان کو نہیں ملتی. تو اور جو یونیورسٹی میں سروسز ہیں جو ہر اسٹوڈنٹ کو ملنی چاہیے, ٹرانسپورٹ, ہاسٹلس کی, اکاموڈیشنس کی, وہ بھی ان سے چھینی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو اس پر میں واپس آؤں گی کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہمارا جو کنٹمپریری کانٹیکسٹ ہے ابھی کیوں اتنی ضروری ہے اور کیوں ہم نے یہ سرکل کیا ہے. لیکن پہلے تھوڑا سا ہسٹورکلی دیکھنا تاریخ میں کہ اسٹوڈنٹس کا رول رہا کیا ہے اس کنٹری میں, اور کیوں ادھر کی ریاست نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یونینس کو بین کیا ہے, اور کیا یہ تھریٹ فیل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ڈی پولیٹیسائزیشن کی جہاں تک بات آتی ہے وہ دو طریقوں سے کی جاتی ہے. ایک تو کریکولمس جو ہمارے وہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ نے رٹا مار کے بس ایگزامس پاس کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اور بس نمبر لینے ہیں. اور ان امپلائمنٹ کا بھی مسئلہ ہے, آپ اچھے نمبر لے کے بھی, آپ یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے بھی ادھر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں. اس طرح سے اسٹوڈنٹس کے اسٹیک زیادہ ہیں, اس لیے بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ اگر ہم پالیٹکس میں نہیں ہوتے تو ہم یہ بڑے اکانومی کے کویشچنس جو ہماری کنٹری جو جیسے رن ہو رہی ہے اس سے کنیکٹڈ ہے, ہم کیسے یہ سالو کر سکتے ہیں. سیکنڈلی جو ایفیڈیوٹس جیسے فریال نے بات کی جو ہمارے سے سائن کرائے جاتے ہیں, آپ اگر بل دیکھیں جو اسٹوڈنٹ یونینس بیسکلی بین کرتے ہیں اس میں ایکسپلسٹلی یونینس نہیں بین, اس میں اسٹوڈنٹس کا پالیٹکس میں آنا بینڈ ہے. یہ ایفیڈیوٹ سائن کرا کے وہ ایڈمنس پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کریں, اور ایڈمنس تو کبھی بھی اسٹوڈنٹس پہ نہیں کرتے تھے پالیٹکس آن کیمپس. پھر جو بین ہے یونینس پہ, ہم نے دیکھا ہے کہ 60s میں جو ایوب خان کے اگینسٹ جو اسٹوڈنٹس کی, اس میں جو رول یہ ہسٹری سے اریز کیا جاتا ہے ہماری تاریخ کا, کہ اسٹوڈنٹس نے جیسے کوئی رول ہسٹری میں پلے کیا ہی نہیں ہے, ورکرز نے پلے کیا ہی نہیں ہے. ہماری ہسٹری یہ بڑے بڑے لیڈرز کے بارے میں ہے, کچھ چہروں کے بارے میں ہے, اور میسز کا تو اس میں کوئی رول ہے ہی نہیں. تو یہ ذہنیت ہماری بنانے میں, ہمیں ڈی پولیٹیسائز کرنے میں, ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ کے ساتھ جدوجہد کرنے سے روکنے کے لیے بنائی جاتی ہے. تو ضیاء کو سیم تھریٹ تھا کہ ہسٹری نے پروو کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جب اسٹوڈنٹس ورکرز میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ڈکٹیٹرشپس گرا سکتے ہیں, وہ اس نظام کو چیلنج کر سکتے ہیں, وہ امپیریلزم کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن ضیاء نے اسی لیے یونینس بین کیے تھے. پھر ہم اس میس پروپیگینڈا کیمپین پہ آتے ہیں, کیونکہ اگر ہم نے بات کرنی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینس کیوں امپورٹنٹ ہیں تو ہمیں اس چیز پہ بات کرنی ہے کہ پہلے ہمیں جو ہمارے ذہن میں اس چیز کے بارے میں پروپیگینڈا اور مس انفارمیشن ڈالی گئی ہے اسے صحیح پہ کرنا, کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت ڈی پولیٹیسائز ہیں آج کل کے دور میں. تو ایک تو وائلنس والا جو چارج ڈالا جاتا ہے اسٹوڈنٹ یونینس پہ, اس میں ایک تو اس لیے یہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ گروپس جو وائلنس کرتے ہیں پولیٹیکل گروپس اور یونینز یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. IJT جیسے آج کل ہے, جمعیت کا جو ہسٹوریکل رول رہا ہے, یہ گروپس ہیں, پولیٹیکل گروپس ہیں, یہ یونینز نہیں ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لیفٹسٹ تنظیمیں ہیں NSF, ان میں تو کوئی انہوں نے وائلنس نہیں کی کسی کے اگینسٹ, اور انفیکٹ یہ تو پوری ایک ایسے کیمپین چلائی گئی تھی ضیاء والے گیرا میں 1979 آنورڈز پروگریسو لیڈرز کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے کیمپسز پہ وائلنٹلی اور آرمز تھرو کرنا کیمپسز میں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ اگر یونینز بنیں گے, اسٹوڈنٹ سیاست کرنے لگ جائیں گے تو پڑھے گا کون, ایجوکیشن ہمارے انسٹیٹیوشنز کا معیار نیچے چلا جائے گا. ہم نے دیکھا کہ ہر کنٹری جو ساؤتھ ایشیا میں ہے اس کا ایجوکیشنل سسٹم ہمارے سے بہتر ہے, ان کا اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کا ہمارے سے بہتر ہے, اور ان سب میں یونین سازی کا حق اسٹوڈنٹس رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ جب سے یونینز بین ہوئے ہیں ہمارے تعلیمی نظام میں مسائل اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, فیس زیادہ ہوئی ہے, پرائیویٹائزیشن زیادہ ہوئی ہے, ہماری ساری پبلک سروسز پرائیویٹائز ہوئی ہیں, اور اسٹوڈنٹس کے لیے جاب اپرچونیٹیز, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز سارا کچھ کم ہوتا جا رہا ہے ود ٹائم. اور یہ تو ابھی ہم صرف اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں, ابھی اتنے نوجوان ہیں جن کو اس ایجوکیشنل سسٹم میں پڑھنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملتا. پھر اس چیز پہ اگر ہم آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ واپس اس بیس پہ آنا کہ کیوں اب اسٹوڈنٹ پالیٹکس امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے,
کیونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس مین اسٹریم یہ جو سرمایہ دارانہ نظام میں جو جیسے پارٹیز پالیٹکس کرتی ہیں اس سے چیلنج کرتی ہے, یہ تھریٹن کرتی ہے, کیونکہ جو پرنسپلز ہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے وہ بالکل اپوزٹ ہیں اس چیز کے. تو ایک تو ڈیموکریسی, اسٹوڈنٹ یونینز بہت ڈیموکریٹک ہیں ہسٹورکلی, اور ان میں جو لیڈرشپ پروڈیوس ہوتی ہے وہ بھی اسی ڈیموکریٹک سسٹم سے ایمرج کرتی ہے. یہ جو ہم آج کل اپنے لیڈرز دیکھتے ہیں یہ آرمی ڈکٹیٹرشپ سے پروڈیوس ہیں, ٹھیک ہے. اور اس لیے جو آپ کا اسٹوڈنٹ ایک کوئی باڈی ہوگی یونینز جیسی, اس میں اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے ایڈمن کی بھی, اندر جو اس کے اپنے لوگ ہیں جو لوگ اوپر الیکٹ ہوتے ہیں, وہ پروسیس اس طرح سے ڈیموکریٹک ہوتا ہے کہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی نہیں ہے کہ آپ جو زیادہ رچ ہے جو مارا ماری کر کے اوپر آ سکتا ہے, جسے امپیریلسٹ پیچھے سے سپورٹ کرتے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے سپورٹ کرتی ہے, وہ آتے ہیں. یہ اس سینس میں کیپٹلسٹ اور امپیریلسٹ ماڈل جو ہمارا ادھر ہے اسے بھی چیلنج کرتی ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس, اور اس لیے ایکوالٹی اور کلیکٹیوزم بیسڈ ہے, کیونکہ اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ یہ کوئی لیڈر ہے, یہ کوئی پارٹی ہے جو سارا کرتی ہے. پارٹی کی یوتھ ونگز اور اسٹوڈنٹ یونینز بھی بہت ہیں. تو اس میں یہ بھی پرنسپل ہے کہ آپ نے مل کے, آپ اگر کوئی چینج کریٹ کرنی ہے تو آپ مل کے ہی کرتے ہو. تو یہ انڈیویجولسٹ جو پالیٹکس ہے جو کیپٹلزم ہمارے میں پھر امپوز کرتا ہے وہ اس میں نہیں ہوتی. تو اس اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ سب سے زیادہ اسٹیکس اسٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں فیوچر میں, لیکن ہمیں ڈیسیجن میکنگ میں کوئی پاور نہیں دی جاتی, نہ اپنی یونیورسٹیز میں نہ کنٹری جیسے چلتی ہے. مطلب اس گورنمنٹ نے یوتھ کا نعرہ لگا کے آئے تھے, ہر الیکشن سائیکل ہم ان کو یاد آ جاتے ہیں, اور پھر یونینس کی بھی بات کرتے ہیں جب ہم پروٹیسٹ یا مارچ یا کچھ کرتے ہیں. لیکن ویسے ان کو 4 سال اپنے جب پورا چلانا ہوتا ہے تب ایجوکیشن بجٹ کٹ ہوتا ہے, کوئی کیئر نہیں کرتا. اور اس لیے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے وہ ہمیشہ سے ایک لیفٹسٹ اورینٹیشن کی رہے گی, کہ اگر آپ نے میسز میں جانا ہے, وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں زیادہ ورکنگ کلاس اسٹوڈنٹس ہوں گے, سب سے زیادہ اسٹیٹس ہوں گے, وہ ایتھنیسٹیز کو بلینڈ کرتے ہیں, ریلیجنس کو بلینڈ کرتے ہیں, جینڈر کو بلینڈ کرتے ہیں. کیونکہ ابھی اگر ہم کاؤنسلس کی بات کریں جو ہماری یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں, جو ایک آلٹرنیٹیو دیکھا جاتا ہے یونینس کا جو الاؤڈ ہوتی ہے یونیورسٹیز میں, وہ ایتھنک لائنس پر بیسڈ ہوتی ہے. وہ آفن کلاس ڈفرینسز اور یہ چیزیں نہیں ہیں, اس کے جو سسٹمک ایشوز ہیں. تو اس لیے, اور اوپر سے جو ہمارے مطلب جو ہم نوجوان ہیں آگے, آپ یہ جو کہہ لیں کہ پچھلی جو 60s کی 70s کی سیاست کی ایک کوشچن جو اگنور رہا ہے وہ انوائرمنٹ کا ہے. مطلب ماحول کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے آج کل اسپیشلی, اور کیسے وہ سرمایہ دارانہ اور اس نظام سے کنیکٹ ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس صرف کیمپسز کے بارے میں تو ہے ہی, آبویسلی اسٹوڈنٹس کو اپنی ساری رائٹس سروسز جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ دینا, اور تعلیم ہر کسی کے لیے صرف مفت نہیں, ایکسیسیبل مفت بنانا ہر کسی کے لیے رائٹ ہے جو آپ کے پاس ہے. اور پھر یہ کنٹری اسٹوڈنٹس ان چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ یہ سیاست اتنی ان کی ہے جتنی کسی اور وہ چیزیں آ کے رن کریں, وہ اپنی پارٹیز اور اپنی سیاست بنائے رادر دین اسی مین اسٹریم سرمایہ دارانہ چند پارٹیز کی فریم ورک پر پھنسے رہیں. تو اس لیے اسٹوڈنٹ پالیٹکس اس نظام کا بھی ایک آلٹرنیٹیو ہے, اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیمپسز پہ ان کی ایجوکیشن کی اچھی اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن کے لیے بھی ایک لمبی جدوجہد ہے جس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو میں ادھر رہتی ہوں اور میں دوسرے فیملیز کو اس پہ اور ڈیٹیل میں بات کریں اور اس فاطمہ, آپ نے بالکل جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کور کیا ہے کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹ اسپیشلی ابھی اگر پالیٹکس کے اندر حصہ ڈالیں تو کتنا زیادہ ضروری ہے اس نظام کو بدلنے کے اندر. اور آئی تھنک اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو اسٹوڈنٹس کے اندر اور میسز کے اندر جو ایک آئیڈیا جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے, جو ایک بہت ہی ایک نیو لبرل ایک انڈیویجولزم کی طرف جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں کہ نہیں, ہم نظام کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو ہم خالی
اپنے اندر رہ کے اپنے زکوٰۃ دے کے یا پھر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چیریٹی کے تھرو جو ہے وہ ہم اس نظام کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن اس کے اندر جو چیز نوٹسیبل ہے وہ یہ ہے کہ یعنی پالیٹکس جب آپ اس کو اتنا زیادہ ایک ایسی چیز بنا دیں گے جس کے اندر آپ حصہ ڈالنا ہی نہیں چاہتے, جس کے اندر آپ ایک اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ پارٹ ہی نہیں لینا چاہتے, تو آپ اسپیشلی گورنمنٹ کا جو رول ہے ان ڈٹرمننگ آپ کی جو اکنامک حالت ہے, آپ کی جو سوشولوجیکل اسٹرکچرز ہیں, اس کے اندر سے کافی حد تک آپ گورنمنٹ کو ایک کھلی چھٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ڈیسائیڈ کریں, آپ کے اوپر جو کچھ بھی نافذ کریں وہ بالکل آرام سے کر سکتے ہیں. خیر اب جو ہے وہ میں دعوت دینا چاہوں گی اکرام کو, جو ہمارے PRSF کے صدر ہیں, اور وہ اس چیز کے اوپر فردر روشنی ڈالیں کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیوں امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. آپ سب ساتھیوں کا آنے کا بہت شکریہ. اور ہمارے اسٹڈی سرکل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ بیسیکلی سیاست کیا ہوتی ہے, اور پھر طلباء سیاست کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے, اور کتنا ضروری ہے کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹس یا پھر ایک وہ طبقہ جو سوچتا ہے, سمجھتا ہے اور آگے سیکھنے کا ان کا مقصد ہوتا ہے, تو اس پہ ہم بیسیکلی بات کرنے آئے ہیں. اور فاطمہ نے جہاں سے شروع کیا اور کیپٹلزم کی بات آئی, تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ ورلڈ وار 2 جب ایک وہ کیپٹلزم کا یا پھر سرمایہ دارانہ نظام کا ایک نیا چہرہ ہمیں سامنے آیا جو انٹرنیشنل لیول پہ ہونا شروع ہوا, اس میں ہم پھر اس کے بعد اس طرح کی مانیٹری فنڈز بننا شروع ہوگی, کمیٹیز بننا شروع ہوگی جو دنیا پہ نظر رکھتی تھی. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ابھی اس دور میں IMF جیسی کمیٹی, IMF جیسی ایک انٹرنیشنل تنظیم بھی آپریٹ کرتی ہے اس باقی ممالک میں بھی. تو اس کا ایک طلباء پہ کیا اثر ہوتا ہے, ہماری سیاست پہ کیا اثر ہوتا ہے, میں اس پہ ہلکی سی بات کروں گا. اس کے لیے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے تو اس میں ہم یہی اکثر کہتے ہیں کہ ایک طبقے کو ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور ایک ہی طبقے کو اس کو نقصان ہوتا ہے. جو جہاں تک فائدے کی بات ہے وہ وہی طبقہ ہے جن کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, جن کے پاس, اور اس ریسورسز کا نام پیسہ ہے, اور وہ پیسے سے وہ اپنے زندگی کے نارمل طور طریقے بھی چلا سکتے ہیں, وہ گھوم پھر بھی سکتے ہیں, وہ وہاں سے اس ریسورس سے وہ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. ان کے پاس اچھی گاڑی ہونا, ان کے پاس ٹیکس ادائی میں ان کے پاس اچھے خاصے مواقع ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح ٹیکس کو سائڈ پہ رکھیں, وہ اپنے جتنا ان کا انکم آ رہے ہیں اس پہ بنائیں, اس کے ایون کے کیپٹل انکم کی بھی وہ اچھا خاصا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس پہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ وہی طبقہ ہے جو مطلب وہ ان کے پاس پیسوں کا ریسورس نہ ہو, جو غریب عوام ہوتی ہے, یا پھر ہمارے پاس اگر بات کی جائے تو مزدور طبقہ, اور مزدور طبقے کے بعد ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ بھی کا بھی ایک وہی نظام ہوتا ہے کہ وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں, پڑھائی کے لیے نکلتے ہیں, اور وہ شام کو گھر لوٹتے ہیں, کیونکہ ہماری یونیورسٹی کی وہ پالیسیز ایسی ہے کہ ہمارے پاس ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پڑھائی کریں. تو ہم اپنے پیسہ یا پھر ہمارا کمایا ہوا ماں باپ کا پیسہ وہ ہم ایک ہی چیز پہ لگاتے ہیں, وہ ہوتی ہے ہماری تعلیم. اور تعلیم کا حق وہ ہم سے کس طریقے سے چھینتے ہیں کہ ہمیں وہ کھلے عام بات کرنے بھی نہیں دیتے. مطلب اگر مجھے ایک معیاری تعلیم کی ضرورت ہے اور اس کے لیے میں اکیلے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا, اس کے لیے مجھے ضروری ایک تنظیم سازی کی ضرورت ہوگی, مجھے اس کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوگی, اور اس پلیٹ فارم سے میں جا کے یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کر سکوں گا, اسی پلیٹ فارم کے میں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہوتی ہے ان سے بھی میں بات کر سکوں گا, اور اسی پلیٹ فارم کے ذریعے میں اپنے حق کے لیے اپنے آواز بھی اٹھا سکوں گا. اور ایک یہی پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے لیے ہم کوئی مظلوم طبقہ جو ہو, بے شک جو ہمارے طلباء نہ ہو, مزدور طبقہ ہو گیا, باقی ایسے طبقات ہوتے ہیں, کوئی ایتھنک مسئلے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک آواز اٹھانے والا ایک جوان جو طبقہ ہوتا ہے وہ نوجوان ہی ہوتا ہے. اور نوجوان اگر ان کاموں میں آتا ہے تو وہ بیسیکلی ہم ان کو بیسیکلی اس کو ہم آسان الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ وہ طلباء سیاست ہوتی ہے. کہ وہ ریاست جب آپ کے ساتھ سیاست کرتی ہے, ریاست آپ کو محروم کرتی ہے بہت سارے آپ کے حقوقوں سے, تو ایک جو کاؤنٹر ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے وہ طلباء سیاست ہوتی ہے. کہ ہم ایک جوان نسل جو ہے وہ ہم اٹھتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, ہم سوال اٹھاتے ہیں ریاست سے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, آپ ظلم کیوں کر رہے ہیں,
آپ ہمارا حق کیوں چھین رہے ہیں, آپ ہماری فیسیں کیوں بڑھا رہے ہیں, آپ ہمیں آسانیاں کیوں پیدا نہیں کر رہے ہیں ہمارے لیے. تو وہ طلباء سیاست بیسیکلی اگر میں مطلب اگر آسان الفاظ میرے لیے یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم ایک طلباء سیاست ایک تنظیم سازی کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنا حق مانگنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ یہ طلباء سیاست ہوتی ہے. اور سرمایہ دارانہ نظام کا مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر وہ ان سے آپ سوالات کریں گے تو وہ وہاں پہ پریشان ہوتے ہیں, وہ پھر ان کے کاموں میں یا پھر ان کے سرمایہ میں ایک رکاوٹ سی آتی ہے. اب ریاست سب بات ہوئی ایفیڈیوٹ سائن کرنے کی. اب ہمارے کچھ ہی ادارے ہیں ملک میں جو قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کریں گے. اس میں سے سب سے پہلا ادارہ ہمارا فوج کا ادارہ ہے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ سب سے پہلے آپ کو کہتی ہے کہ ہم وہ حلف اٹھاتے ہیں ایون کہ ہم ریاست میں یا پھر ریاستی کی جو سیاست ہے یا جو پارلیمنٹ ہے ہم اس میں کہیں تو کسی طریقے سے بھی مداخلت نہیں کریں گے. اب طلباء سے دوسرا ایفیڈیوٹ سائن کرایا جاتا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں جائیں گے, آپ کسی تنظیم کا حصہ نہیں بنیں گے جو ریاست سے سوالات کریں. اب ہم اس کی قسم نہیں کھاتے, مطلب ہم نہیں چوز کرتے کہ ہم اسی قسم کا ہے, لیکن ریاستی ادارے فوج ہوگی جتنے بھی ہو گئے وہ یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں جائیں گے. لیکن اب آپ اگر غور کریں وہ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو سیاست میں جاتے ہیں, وہ انٹرفیئر کرتے ہیں, اپنا حلف بھی توڑتے ہیں اور ریاست کی طرف سے جو ان کا ایفیڈیوٹ ہوتا ہے وہ اس کو بھی توڑتے ہیں, اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور وہ پھر جب وہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں تو سرمائی بھی وہی کنٹرول کرتے ہیں, ایون کہ ریاست بھی انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور سیاست بھی تقریباً وہی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایون کہ جب ہمارے ساتھ اس طرح کے حکمران ہو تو پھر ہمارے پاس ایٹ دی اینڈ وہی بچتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے وہ سب سے پہلے سیاست میں آتے ہیں. اس کا جو ہماری بات ہے طلباء کی بات ہے, طلباء نے کبھی بھی خود آپشن لیے ہوئے یہ کبھی چوز نہیں کیا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا, میں کسی تنظیم کا حصہ نہیں بنوں گا. طلباء کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے صرف پڑھائی کرنی ہے یا پھر آپ نے جا کے یونیورسٹی میں زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو آپ نے کسی کلب کا حصہ بن جانا ہوتا ہے جس کو ہم یا پھر میڈیا کلب کہہ دیں یا پھر اسپورٹس کلب کہہ دیں یا پھر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. اور ایون کہ تبلیغ کا بھی اچھا خاصا ان کو اجازت ہوتی ہے, تبلیغ کر سکتے ہیں لیکن سیاست نہیں کر سکتے. اور ہم ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں کہ یار ہمارا بھی کام تبلیغ کا کام ہے. آپ ایک ہی کام کرتے ہیں, آپ کہتے ہو کہ یار آپ مذہبی طور پہ آپ لوگوں کو اپنی طرف رجوع کرتے ہو, ہم سیاسی طور پہ ہم لوگوں کو سوشلی طور پہ ہم لوگوں کو معاشرے کا مسائل سکھا کے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف آؤ. لیکن اس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے طریقوں سے ان کو مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کی وجہ کیا ہے؟ اس مسئلے کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو طبقہ ہوتا ہے جو طلباء طبقہ ہے یا پھر غریب طبقہ ہے, وہ جب سیاست میں آئے گا تو سرمایہ دارانہ جو لوگ ہیں, سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس میں کمی آئے گی. وہ جو امیر کا ایک کانسیپٹ ہے کہ امیر اپنے پیسے استعمال کر کے وہ مزید پیسے کما سکتا ہے, اس میں رکاوٹ آتی ہے. اور اس میں رکاوٹ کیسے آتی ہے کہ ایک مطلب یہاں پہ ایک طبقہ ہے جس میں ہم تقریباً سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچتے ہیں, ہم سوچتے ہیں, ہم یہاں پہ جتنے بھی ہیں وہ آئے ہیں اس لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم ایک سوچ رکھتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار میں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے. ہم ایک برائٹ فیوچر کی طرف دیکھنا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے. ہم نے جو غریب طبقہ ہے, جو مظلوم طبقہ ہے, ایون کہ ہم یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے وہ لوگ بھی سارے زیادہ تر وہ ہے جو ایون کہ فورس ڈس اپیرنس کے خلاف بھی بات کر چکے ہیں, وہ کچی آبادیوں پہ بھی بات کر چکے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ HEC کے جب جو ایجوکیشن بجٹ میں کٹوتی آتی ہے اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ سارے سوچنے والے ہیں, ہم سارے سوچنے والے ہیں. اب جب ان کو ایک سوچنے والے لوگ ملتے ہیں ریاست میں, ان کو جب ایک ریسرچ کرنے والے لوگ ملتے ہیں, ان کو ایک انرجیٹک لوگ ملتے ہیں کہ یار یہ سیاست کرنے والے ہیں, یہ روڈ پہ آ سکتے ہیں, یہ ہماری پالیسی میں حصہ یا پھر ہماری پالیسی میں کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ اگر ان کی آواز آ گئی تو یہ ہمارے لیے لازم ہو جائے گا کہ ہم اس کے مطابق ہم پالیسیز بنانا شروع کر دیں. تو ان لوگوں نے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ ہم ریاست میں یا پھر ہم سیاست میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا, اور یہ 1953 سے انہوں نے یہ چیز سوچی. World War II کے جب پاکستان کی بیس بنی انہوں نے یہ چیز سوچی کہ ہم طلباء کو کسی طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ میجورٹی ان کی ہے, سوچ سمجھنے والے بات ان کی ہے. یہ مداخلت کریں گے سیاست میں اور یہ اچھی خاصی کریں گے, یہ زور سے کریں گے. تو اس کی وجہ سے جب ان کو یہ ڈر لگنے لگا کہ وہ لوگ جو
पिंडी में ज़्यादातर है उनको नुकसान होने वाला है। तो उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया कि यार ये जो तुलबा तबका है उनको हम सियासत से दूर रखते हैं, क्योंकि जब तुलबा आएगा एनर्जेटिक एक यंग पॉलिटिशियंस का, जब यंग पॉलिटिशियंस मेजॉरिटी में होंगे, जब वो लोग मेजॉरिटी में होंगे जो एक गरीब तबके से हो, वो लोग मेजॉरिटी में होंगे जो रिसर्च वाले तबके से हो, वो होंगे जो सिर्फ एक मज़हब के लिए काम नहीं करते होंगे, वो इंसानियत के लिए काम करने वाले हो, जब वो लोग आएंगे तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। और इनका सियासत का काम ही कारोबार है, क्योंकि आज तक मुल्क में जितनी भी लीडरशिप आई है उसके आप उसमें जब इन्होंने सियासत में किराया, इवन के जिन्होंने हल्फ उठाया कि हम सियासत में किराया न करें, वो आजकल उनके पास उनके नाम आ रहे हैं, पेंडोरा पेपर्स में आ रहे हैं, उनके नाम आ रहे हैं, पनामा पेपर्स में भी आ रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह ही क्या है, क्योंकि उनको सियासत एक वो सोर्स मिला है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ख़ुद को सेटल करेंगे, अपने बच्चों को महंगी तरीन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलाएंगे, और वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में होंगी जिनमें तुलबा सियासत क्या होगी, का रुझान आम होगा, वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस आम होगी, वहाँ पे उनको हक होगा हासिल करने का। लेकिन वही लीडर्स जिनके बच्चे उन यूनियंस में काम करते हैं, वो आप पे ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप सियासत कर रहे हैं, या फिर आप जब वो एक बात थी कि जब 1953 में 9 जनवरी को कराची में वो तुलबा ने जब वहाँ पे वज़ीर तालीम के घर तक जाने की कोशिश की, तो पुलिस ने किन्हीं नाम पे रोकने की कोशिश की कि ये तो कम्युनिस्ट है, ठीक है, इनको रोका जाए, या और फिर वो रिपोर्ट्स वो पिंडी साजिश तहत के वो रिपोर्ट उसमें शामिल होगी, और इवन के एक जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे उनको उन्होंने गद्दार करार दे दिया। तो ये वजह होती है कि जब आप जो लीडरशिप होती है जो आपके पार्लियामेंट में बैठी हुई है, हालांकि हम सबको मालूम है कि वो उन्हीं के हाथ में है जिन्होंने FA पास किया हुआ है या FSC की हुई है। हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो रिसर्च कर रहे हैं, हम तो ये सोचते हैं कि यार हमारे लिए अगर सियासत एक ज़रूरी चीज़ है तो वो इसलिए ज़रूरी चीज़ है कि हम और लोगों को बता सकें कि रियासत कैसे चलती है, हम और लोगों को बता सकें कि आप लोगों के लिए काम कैसे कर सकते हैं। इन्हीं वजहों पे रियासत का सबसे बड़ा हाथ ये होता है कि आपको तुलबा सियासत से दूर रखा जाए, आप आवाज़ ना उठा सकें, आप किसी मज़लूम के लिए आवाज़ ना उठा सके, आप जालिम को जालिम ना बोल सके, आप झूठ को झूठ ना बोल सके, और हमेशा ये है कि जब आप सच बोलेंगे तो ये आपको उठाएंगे भी, ये आप पे पाबंदियाँ भी लगाएंगे, और ये आपको गद्दार भी लगाएंगे। तो मैं छोटी सी बात रखना चाह रहा था, मैंने अपनी बात रखी। आप सब लोगों का शुक्रिया, जो बाकी स्पीकर्स हैं वो भी आपके सामने बात रखेंगे, तो बहुत शुक्रिया। एक साइड पे जो है वो हमें ये कहा जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्यूचर हैं पाकिस्तान का, और दूसरी साइड पे जो है वो जब हम इस निज़ाम को तब्दील करने की बात करते हैं तो हम पे लाठी चार्ज होते हैं और हमें जेलों के अंदर बंद किया जाता है। तो ये एक रियलिटी है कि हम अपनी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को इस वजह से चेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम पे इंक्रीजिंगली दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा क्रैकडाउन हो रहे हैं। खैर अभी जो है वो रूबा हमारे साथ हैं, RSF की सेंट्रल ऑर्गेनाइज़र, जो RSF की तरफ से बात रखना चाहिए। थैंक यू कॉमरेड्स। हम लोग आज जिस टॉपिक पे यहाँ पे मतलब स्टडी सर्कल या बहस करने के लिए जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हैं वो है तुलबा सियासत क्यों जुड़ी। तो मतलब जैसे कॉमरेड ने कहा कि माजी से अगर मतलब हम लोग देखें तो बरसगीर का जब बंटवारा हुआ था उससे पहले जो भगत सिंह की जो सियासत थी, उसके बाद जो 69-68 का जो इनकलाब था पाकिस्तान में, वो भी उस सब में, और जितनी भी बड़ी तहरीकें आज तक मतलब शुरू हुई हैं, जितने भी इनकलाबात हैं, तो तुलबा का एक कलीदी हैसियत रही है उनमें। और हुक्मरानों को डर इसी बात का लगा रहता है हमेशा, और तुलबा सियासत पर पाबंदी भी इसी चीज़ की वजह से है कि जो एक बाशऊर जो पर्थ है, जो एक शऊर रखने वाली जो पर्थ है वो नौजवान है। तो इस वजह से उनको जानबूझ के डीपोलिटिसाइज़ किया जाता है, उनको सियासत से दूर रखा जाता है और सियासत को गाली बना के उनके सामने पेश किया जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुलबा यूनियन पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि तुलबा अपने जैसे कॉमरेड ने बात की कि तुलबा अपने हकूक़ के लिए आवाज़ ना उठा सके, और इस तरह के जो मुख्तलिफ हथकंडे जो हुक्मरानों की तरफ से स्टूडेंट्स को मतलब उनका सामना करना पड़ता है। और आज के दौर में जो तुलबा सियासत इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज का जो हालात हैं, आज के जो इस हुकूमत की वजह से, हुकूमत की तरफ से जो जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पिसती है और जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होती है वो तुलबा की ही जो पर्थ है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। और इस वजह से आज के दौर में तुलबा सियासत ज़रूरी है, और उस पर हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए कि तुलबा को उस शऊर दें, उनको इस चीज़ के बारे में बताएं
اور آگے اس کے طلباء کو منظم کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں اور پھر اس کو آگے بڑھائیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. اب جو ہے وہ JK NSF کے کامریڈ موئز جو ہے وہ بولنا چاہیں گے JK NSF کی طرف سے. السلام ساتھیوں، سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید اور ایک کامیاب اسٹڈی سیٹل کرنے پر مبارکباد. ساتھیوں، آج بالخصوص 2008 کے اکانومک کرش کے بعد معاشرہ یا کیپٹلزم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ڈکلائن میں پہنچا ہوا ہے کہ وہ طلباء کو بیزاری کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا. تعلیم محض ایک نافع بخش کاروبار بن چکا ہوا ہے. جو بھی 2 سے 3 منزلوں کی بلڈنگ ہے اس میں اسکول کھلے ہوئے ہیں آلموسٹ، جو ادارے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے جہاں پر حقیقی معنوں میں آپ تعلیم کہہ سکتے ہیں مل سکتی ہے. اور جو ادارے موجود بھی ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان میں پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس نظام نے طلباء کو روزگار بھی نہیں دیا اور تعلیم بھی نہیں دی. وہ بھٹک رہے ہیں اور ایک لبرلائزیشن میں اضافہ ہو رہا ہے معاشرے کی، اور جس سے معاشرہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک جرائم کی طرف بھی جاتا ہے. آپ کے پاس اگر تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، تو آپ نے الٹیمیٹلی اپنے پیٹ کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہوگا. تو آج ایک ایسا سینیریو ہے کہ ایک جو بڑی تعداد ہے طلباء کی جو یونیورسٹیز کے اندر پہنچ بھی پاتے ہیں مگر وہ سیاست سے بیزار ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو سیاست ہو رہی ہے وہ اتنی گراؤنی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ تعلیمی ادارے میں کیوں آئے ہیں. کیا ان کا کام محض نمبرز لینا اور ڈگریاں لینا ہے، یا پھر ان کا کام یہ سوال کرنا بھی ہے کہ میں یہاں اس تعلیمی ادارے میں آیا ہوں تو مجھے یہاں پر ہاسٹل کیوں نہیں ملتا. ہاسٹلز اگر تعلیمی اداروں کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تعلیمی ادارے اتنے کم ہیں کہ یہاں پر طلباء پڑھنے کے لیے جو آتے ہیں ان کے لیے گنجائش موجود نہیں ہے. تعلیمی اداروں کی کمی ہے، اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا بھی اس نظام یہ ہے کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پوری دنیا کی اگر ایک لسٹ بنائی جائے تو کئی سینکڑوں میں بھی شاید پاکستانی یونیورسٹیز کا نمبر نہیں آتا کہ یہ یہاں کی تعلیمی صورتحال ہے. اور بالخصوص پوسٹ کورونا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک 4 دہائیاں جو طلباء یونین پر پابندی کے بعد پروان چڑھی تھی، انہوں نے ایک بار پھر سوال اٹھانا شروع کیا ہے کہ آیا ہم جو پالیٹکس میں آ رہے ہیں یا جو کالجز میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، ہم کیوں جا رہے ہیں، اور طلباء سیاست کیوں ضروری ہے. اسی موضوع سے ہم نے آج ایک اسٹڈی سرکل بھی شروع کیا ہے جو ہم آنے والے دنوں میں کنٹینیو بھی کریں گے پورے اسلام آباد اور راولپنڈی کے گرد. میں سمجھتا ہوں کہ طلباء سیاست اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم جس تعلیمی ادارے میں جا رہے ہیں ہمارا یہ پوچھنا ان سے کہ یہ جو بجٹ ہے، یہ جو تعلیمی اداروں کے لیے آ رہا ہے، یہ کہاں پہ جا رہا ہے. جو ایک میس پاپولیشن جو بچوں کی تعلیمی اداروں سے باہر ہے وہ کیوں باہر ہے. یہ سارے سوال الٹیمیٹلی حکمران طبقات کے نقصان میں چلے جاتے ہیں. اگر یونینز ہوں گی پورے ملک میں اکٹھے ہوں گے آپس میں، جو ایک ماس آواز ان تک جائے گی تو وہ انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے گی. تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب طلباء یونینز یہاں پر موجود تھی تو پولی ٹیکنیک کالج کے ایک اسٹوڈنٹ کی موت نے پاکستان کی تاریخ کے بدترین آمر کی آمدنی کو گرا کے رکھ دیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ طلباء یہ ہیں جو کسی بھی معاشرے کا رنگ بدل کر سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس ایسے وقت کے اندر جہاں پر پرائیویٹائزیشن کی انتہا اور IMF پیسے کی پالیسیز پاکستان کے اندر لاگو کر رہا ہے، طلباء کا پالیٹکس میں آنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا ان کا دن میں کھانا کھانا. یہ پالیٹکس طلباء کی ہی ہوگی جو آنے والے وقتوں کے اندر اس ملک سے، نہ صرف اس ملک سے بلکہ پوری دنیا سے کیپٹلزم کا خاتمہ کر کے ایک ایسے سماج کی بنیاد رکھے گی جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ انسان حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کو انسان پکار سکے، کہہ سکے اور انسانوں کی طرح رہ سکے. اب ہم اسٹڈی سرکل کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کسی کے بھی اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ آگے رکھیں. اسپیکر جو ہے وہ ان کو تعریف کریں.